السلام علیکم دوستو، جرائم کی دنیا کی روایت کے مطابق داؤد ابراہیم مکمل طور پر پراسرار ہے۔ کوئی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے بارے میں تمام لب خاموش ہیں۔ انٹرپول کی 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق اس کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57 ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کی بائیں ابرو پر کالا تل ہے۔ اس کی ایک بیٹی ماہ ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے جنید میانداد کے ساتھ ہوئی۔ جاوید میانداد کے مطابق اس کے بیٹے جنید کی داؤد ابراہیم کی بیٹی ماہ سے ملاقات لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی۔ داؤد ابراہیم کا ایک بیٹا قرآن مجید کا حافظ بھی ہے، جبکہ اس کے ایک بیٹے کی شادی برطانیہ میں رہائش پذیر ایک بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ 2011 کے شروع میں ہوئی تھی۔ اخبارات میں چھپنے والی خبروں کے مطابق داؤد ابراہیم خود بھی مذہب کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ کسی روحانی شخصیت کا مرید بھی ہے اور ایک بار اس کے کسی حریف سے اس کے پیر صاحب نے صلح بھی کروائی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صلح کی یہ میٹنگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہوئی تھی۔ داؤد ابراہیم ایک پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹر کے شہر رتنا گری کے ایک گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوا۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر اس کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر تحریر ہے، جبکہ اس کو داؤد ابراہیم اور شیخ داؤد حسن کے ناموں سے بھی بلایا جاتا ہے۔ داؤد ابراہیم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات مل سکی ہیں۔ پولیس کے مطابق اسے بچپن میں اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ داؤد ابراہیم کی کہانی کا پتہ ممبئی سے چلتا ہے جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اس نے اپنے مستقبل کے لیے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور ممبئی شہر کے جنوبی حصہ میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بھتہ خور سے جرائم پیشہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ رستے سے ہٹا کر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ اطلاعات کے مطابق ابتدا میں اس کا تعلق انڈر ورلڈ کے گینگ امیر زادہ پٹھان اور بعد میں میاں حاجی مستان اور کریم لالا سے بھی رہا۔ 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا توتی بولتا تھا اور اس نے داؤد ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جو امیر زادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزریں۔ یہ گینگ 2 بھائیوں امیر زادہ اور عالم زیب پٹھان کے سر پر چل رہا تھا۔ یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی کے داداؤں عالم زیب اور امیر زادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر وہ دبئی فرار ہو گیا۔ دبئی میں اس نے سونے کی سمگلنگ میں ہاتھ ڈالا، بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا اور جائیداد بنانا شروع کر دی۔ اس وقت تک عام لوگ اس کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 1990 کے درمیان داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سرگنا بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ اس کے متعلق بننے والی رپورٹس میں اسے جوئے اور منشیات کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں دبئی چلا گیا، تاہم اس کی انڈر ورلڈ کارروائیاں جاری رہیں۔ اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر ہے۔ داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ داؤد کے ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی پیشکش رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ داؤد ابراہیم کے بالی ووڈ میں اثر و رسوخ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔
بولی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ سنا ہے وہ آج بھی بھارتی فلم سٹارز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم سٹارز میں سلیمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ 15 اگست 2012 کو ہندوستان ٹائمز میں چھپنے والی ایک خبر کے مطابق سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ سنجے دت کے مطابق ایک ڈنر میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ داؤد بھی اس ڈنر میں آئے گا۔ سال 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد اس کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں اس کے دست راست چھوٹا راجن سے داؤد کے تعلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ چھوٹے راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا نمبر 2 چھوٹا شکیل ہے، جس کے گروہ میں ابو سالم شامل تھا، تاہم بعد میں ابو سالم ان سے الگ ہو گیا۔ چند سال قبل پرتگال کی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ابو سالم کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق ابو سالم ممبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کا بڑا ملزم ہے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے۔ اس کے ایک اور بھائی اقبال کاسکر کو دبئی پولیس نے بھارت ڈیپورٹ کر دیا تھا، اب وہ ممبئی جیل میں ہے۔ داؤد ابراہیم اس وقت بھارت کے قانونی اداروں کے لیے مطلوب ترین شخص ہے۔ داؤد اور اس کے بھائی انیس ابراہیم پر 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 700 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ یہ بم دھماکے 1992 میں ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے تھے۔ ان فسادات کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا جاتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا مقدمہ ممبئی کی خصوصی عدالت میں نہیں چلایا گیا کیونکہ عدالت نے پہلے ہی اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور پولیس ریکارڈز میں داؤد مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے مبینہ روابط القاعدہ اور کالعدم تنظیم لشکر طیبہ جیش محمد کے ساتھ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دہلی نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہوا ہے۔ امریکہ بھی داؤد ابراہیم کو عالمی دہشت گردوں میں شمار کرتا ہے۔ امریکی حکام داؤد پر اسامہ بن لادن سے تعلقات کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم وسیع پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ کے دھندے میں بھی ملوث ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کو داؤد ابراہیم مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی مطلوب ہے۔ دراصل امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کالعدم الرشی ٹرسٹ کی مالی معاونت کرتا تھا۔ یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری 2002 میں ڈینیل پرل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پرل کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد سے اب تک سعود میمن پراسرار طور پر غائب ہے، جبکہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو داؤد ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملہ میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق داؤد ابراہیم اب بیمار ہے اور گزشتہ کچھ سالوں کے درمیان اس کو 2 بار ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے دفن کے لیے ممبئی یا ضلع رتنا گری میں واقع اس کے آبائی علاقے خد میں جگہ تلاش کریں۔
انڈر ورلڈ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ داؤد ابراہیم ایک پراسرار کردار ہے جو بیک وقت مجرم، دہشت گرد اور غریب پرور بھی ہے۔ اس کی نجی زندگی کے بارے میں اس پر کئی الزامات لگائے گئے ہیں، مگر اس سے ملاقات کے دوران آپ کو اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے اور وہ مذہب کی جانب بہت مائل ہو چکا ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں بھارتی مسلمانوں بالخصوص گجرات کے مسلمانوں میں اچھے جذبات پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج بھی ممبئی اور دہلی میں داؤد بھائی کا خفیہ راج قائم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت، پاکستان، دبئی، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بااثر ترین حکومتی شخصیات داؤد کے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں۔ بھارتی CBI کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی اور دبئی میں رہتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہے وہ بول نہیں سکتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔